کہ ایک دن میں صحیح بخاری یوں اٹھا کر نا مسجد میں درس کے لیے جا رہا تھا، گھر سے یوں نکلا مسجد پہنچنے لگا تو ہمارے ایک دوست ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی مولوی صاحب کے ساتھ، اور وہ مولوی صاحب کو ہمارے اوپر اعتراضات کا حناف پہ بڑا کوئی مشغلہ اور شغل تھا. یار بات ہو تو مولانا کہتے ہیں مروڑے. بہرحال میں دلیل میں لفظ بڑا پیار سے لاتا ہوں، میں مخالف کو بھی ایک عزت دے کر بات کرتا ہوں، بس دلیل سے بندہ رد کرے. ان کو کوئی سوالات کا مشغلہ تھا تو وہ کہنے لگے مول صاحب خیریت، مسافہ ہوا نا، مول صاحب خیریت ہے، آپ لوگوں کا صحیح بخاری سے کیا کام ہے؟ آپ تو فقہ حنفی ماننے والے، فقہ جانے تو تسی جانے کی کام ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے کبھی چھیڑا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے؟ ابھی انہوں نے مجھ سے ایک ہاتھ ملایا اور صحیح بخاری میں جو مصافہ امام بخاری کے اکابر کا موجود ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا اور کہتا بھی آپ نے صحیح بخاری کے مطابق نہیں کیا. صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدی، امام بخاری تو 2 ہاتھ سے مصافے کی بات لائے ہیں، میں نے تو نہیں کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سمندر کا ظرف اپنا ہوتا ہے اور دریا کا ظرف اپنا ہوتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے. اب ان نے کہا تو جواب میرے لیے لازم ہو گیا. میں نے کہا مولانا 1 منٹ، میں تو صحیح بخاری پڑھوں گا کہ صحیح بخاری تو بہت اچھی کتاب ہے. کہتے ہیں مثلاً، میں نے کہا مثلاً صحیح بخاری میں روایت ہے کلام المیت وہو علی الجنازہ، میت بولتا بھی ہے میت سنتا بھی ہے. آپ تو کہتے ہو سنتا بھی نہیں ہے بولتا بھی نہیں. اے بخاری جو روایت کاٹ دو تھوڑے سے ایسے ہو. میں نے کہا تھوڑا آگے چلنے دیں، 1 منٹ، ابھی طبیعت صاف نہیں ہوئی، استری کا پہلا نمبر چلا ہے. اسی صحیح بخاری میں حدیث ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ. امام حسن بصری المتوفی 110 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام میں ہزاروں بندوں کی زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس صحابی نے نماز پڑھنی ہوتی یا سر پہ ٹوپی ہوتی یا سر پہ پگڑی ہوتی. یہ صحیح بخاری ہے. میں نے کہا اس لیے میں اس کو مانتا ہوں. اور کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں لکھا ہے کہ داڑھی کم از کم کتنی رکھنی چاہیے، تو امام بخاری روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. حضور نے فرمایا وفر اللحا وحب الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. تو بھئی کتنی بڑھائیں اور کتنی کٹائیں؟ تو مونچھیں تو کاٹنی ہے لیکن داڑھی کتنی بڑھائیں؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تو حج عمرہ کا موقع تھا. کان ابن عمر اذا حج اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، وہ مٹھی سے داڑھی کو پکڑتے اور ایک مٹھی سے آگے برابر کر کے کہتے حضور پاک کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. تو امام بخاری حدیث بھی لائے ہیں، مطلب بھی لائے ہیں. میں نے کہا سن، اسی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کتاب المناقب جلد اول میں ہے. حضرت اماں رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین، مسلمان مؤمنوں کی اسلامی اماں جان، ہر بندے کی نہیں، مومن کی ماں. میں کسی ہر بندے کی ماں کی بات نہیں کرتا ہوں، ام المؤمنین کی بات کرتا ہوں. ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد جب ابو بکر آئے قبل بین عینی، حضور پاک کے ماتھے مبارک کو چوما اور فرمایا بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا. میرے پاک پیغمبر آپ نے اچھی موت پائی، اچھی زندگی پائی. حضور پاک علیہ السلام کے لیے وفات کا اعلان کیا کہ لوگو رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر حضور کو اللہ مانتے تھے تو سنو پھر حضور فوت ہو گئے، لیکن نہیں، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ہم اللہ کو اللہ مانتے، اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی قبر کی حیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی. اسی حاشیے میں 2 موتوں کا مطلب لکھا ہے کہ وہ 2 موتیں کون سی ہیں. کہتے ہیں والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم. سبحان اللہ. ہاں، دوسری موت کا مطلب یہ ہے پیغمبر قبر میں جائیں گے تو جو زندگی ملے گی وہ قیامت تک رہے گی. اس زندگی پر قبر میں ایسا زندہ ہوں گے کہ پھر موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. میں نے کہا میرے بھائی اس صحیح بخاری میں عقیدہ حیات النبی ہے، اسی لیے میں اس کو مانتا ہوں. تھوڑا آگے چلوں. اسی میں امام بخاری فرماتے ہیں صافہ حماد بن زید کا میرا استاذ ہے حماد بن زید، اس نے جا کر امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث سے مصافحہ کیا بیدائی،
دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری اپنے استاذ کی عزت بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے مصافحہ کیا کرتا تھا۔ یہ امام بخاری ہے۔ تھوڑا آگے چلو، سنیں، میں نے کہا یہی صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث لائے ہیں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب، اگر فقیہ اجتہاد سے مسئلہ بتائے تو ٹھیک بتائے، لہو اجران ان اخطا لہو اجر، اس سے بھول چوک ہو جائے تو فقیہ کو اللہ اجر پھر بھی دیتے ہیں، تو فقیہ معجور ہے۔ امام بخاری یہی روایت لائے ہیں۔ اور فقہ سے نفرت کرنے والے امام بخاری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تم سمجھتے ہو کہ رب نے اپنی امت میں کس امت سی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، جاؤ دیکھو جس کو علم فقہ ملا اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا۔ امام بخاری، میں نے اس طرح 6 7 8 10 روایات پیش کی۔ میں نے کہا پھر اب طبیعت صاف ہے؟ تو مولوی صاحب نے پھر سوال کیا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کی روایت بھی ذکر کی ہے، وہ آپ نے تو نہیں بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، طبیعت صاف کرنے کے لیے 5 پہ استری نہیں، مجھے 6 پہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رفع الیدین کی حدیث لائی وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اس حدیث کا منکر اس دھرتی کا بے ایمان ہے۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور رفع الیدین فرماتے تھے۔ اس سے آگے چلیں، باب التشہد میں لکھا ہوا ہے ایک صحابی اٹھتے ہیں جن کا نام ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری جلد اول۔ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں، میں تم میں سب سے بڑا نبی کی نماز کا حافظ ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جی ہاں، کہاؤ پڑھ کے دکھاؤں۔ اٹھے اور انہوں نے شروع میں رفع الیدین کیا نیت کے وقت، اور سلام تک دوبارہ نہیں کیا۔ یہ حدیث بھی امام بخاری لائے ہیں۔ میرے بھائی حدیث نہ ہو تو آؤ ایک گھڑی میرے تو تحفہ لے لو، سمجھ گئے اگلی بات؟ ہاں توتا تھا نا، اس نے کہا اب کچھ نہ کہنا، اس نے کہا سمجھ تو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آؤ مجھ سے تحفہ لے لو اگر یہ حدیث نہ ہو۔ جو امام بخاری روایت رفع الیدین کی لائے ہیں اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، اور جو روایت میں دکھا رہا ہوں یہ پیغمبر سے دنیا کے جانے کے بعد ہے، تو بات پوری کر، ادھوری کیوں کر دے؟ میرے بھائی تھوڑا گزارا، ورنہ امام بخاری کی بہت سی روایات میں اور پیش کر سکتا تھا، میں نے تو چھوڑ دیا ہے۔ میں دکھا سکتا تھا کتاب الطلاق میں امام بخاری فرماتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی، کہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ پھر روایت لایا کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں مان رہا؟ میں نے کہا اسی لیے میں نے آپ کا علاج اپنی جگہ رکھا، لیکن آپ مجھے چھیڑ رہے۔ تو پھر ساتھ والے نے جو اس کا چہرہ پڑھا نا، تو مجھے دوست کہتے ہیں حضرت تھوڑی دیر ہوندی پئی ہو سی، آپ کی دیر ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا جی نہیں، اب تو پھر اب ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے، کہاں دیر ہو رہی ہے؟ تو میں اسی لیے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہم بتائیں گے کہ صحیح بخاری سے ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ نہ بولیے حنفی اور صحیح بخاری۔ بابا احناف تو بڑی خوشی سے صحیح بخاری پڑھیں گے کہ ہمارے امام کے شاگردوں نے انہیں پڑھایا ہے، اس نے لکھ کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور خیر صلی اللہ، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔